السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک کے سامنے آخر کار حقیقت آ ہی گئی۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے ہی کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے شمشیر بھاگا بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے، اپنے بابا سے کہتی ہے آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک کے بابا کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننے مجھے کسی کی بھی بات۔ چیختا چلاتا شمشیر بھاگا چلا جاتا ہے اور لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، جو بات شیرو نے کہی نہ اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور اندر سے پسٹل لے آتا ہے، اپنی کمپنی پر رکھ لیتا ہے اور آپ لوگوں نے مجھ سے سچ نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے کہنے پر کیا ہے اور یہ سب کچھ شیرو کا کہنا ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا، اور شمشیر نے اپنی کنپٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتاؤ شیرو نے سچ کہا۔ آگے سے اس کی ماں روتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز یہ گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اپنی بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بھائی شمشیر اس گھر کو اس سب کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے۔ جب سے اسی حقیقت پتہ چلی ہے اس کے بعد تو مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل تو بہت ہی زیادہ پہلے ٹوٹا ہوتا ہے مگر اس بات سے اس کے بعد اس کا دل اور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں پر بابا صاحب اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور مہک شمشیر پر بھی ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ اسی لیے جلتی رہی تاکہ تمہاری شر سے میں اور میرے گھر والے بچ سکے، اور میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک کو سنبھلنے کے بعد تم شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے دوسری جانب فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوگی اور صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس بار شمشیر زیادہ دور نہ چلا جائے۔ انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب شمشیر کو سب پتہ چل چکا ہے اور گھر میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور فروا کہتی ہے آج باپ بیٹے میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور صوفیہ کہتی ہے کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ بھی بتاؤ۔ بابا صاحب کی حقیقت شمشیر کو پتہ چل چکی ہے۔ دوسری جانب مہک کی سیمسٹر کا رشتہ کروانے کے لیے لوگوں سے بات ہوتی ہے لیکن رشتہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ شمشیر کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں، اور اقرب صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے گھر کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کو پریشان دیکھ کر آخر حوصلہ دے دیتا ہے۔ احسن میں اور کیا کروں،
ایسی شادی۔ یہ بات سننے کے بعد بہت حیران ہو جاتے ہیں اکرم صاحب، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کہ احسن نے برے وقت میں ساتھ دیا۔ اکرم صاحب کہتے ہیں میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں کسی وقت بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہاں پر انلیب بھی موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بڑی سی جان چھوٹی تو اب چھوٹی گلی پڑنے والی ہے اور نہیں چاہتی کہ احسن کی شادی اس سے ہو۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر آخر کار دلاور صاحب آ جاتے ہیں۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہیں پر مہک بھی کڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بابا صاحب وہاں پر آتے ہیں تو شمشیر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو مہک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے کروایا تھا۔ یہ سننے کے بعد دلاور صاحب مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کروایا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس نیچ خاندان میں ہو اور میری عزت میں کمی آ جائے۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں میری بس چلے نہ تو میں اس لڑکی کو دوبارہ مروانے دوں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک دوبارہ ڈر جاتی ہے۔ اب شمشیر جواب دیتا ہے نہیں بابا صاحب، اس بار اس کی طرف انگلی بھی اٹھی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد بابا صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور شمشیر کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، صرف اور صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک کے سامنے آخر کار حقیقت آ ہی گئی۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے ہی کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے، اپنے بابا سے کہتی ہے آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک کے بابا کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننے مجھے کسی کی بھی بات۔ چیختا چلاتا شمشیر بھاگا چلا جاتا ہے اور لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، جو بات شیرو نے کہی نہ اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور اندر سے پسٹل لے آتا ہے، اپنی کمپنی پر رکھ لیتا ہے اور آپ لوگوں نے مجھ سے سچ نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے کہنے پر کیا ہے اور یہ سب کچھ شیرو کا کہنا ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا، اور شمشیر نے اپنی کنپٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتاؤ شیرو نے سچ کہا۔ آگے سے اس کی ماں روتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز یہ گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے بھول جاؤ۔ تارا بھی اپنی بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بھائی شمشیر اس گھر کو اس سب کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ مہک کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے۔ جب سے اسی حقیقت پتہ چلی ہے اس کے بعد تو مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل
تو بہت ہی زیادہ پہلے ٹوٹا ہوتا ہے، مگر اس بات سے اس کے بعد اس کا دل اور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں پر بابا صاحب اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور مہک شمشیر پر بھی ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ اسی لیے جلتی رہی تاکہ تمہاری شر سے میں اور میرے گھر والے بچ سکے، اور میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی، لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا، میری موت بھی تمہارے باپ کے دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک کو سنبھلنے کے بعد تم شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے، دوسری جانب فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوگی اور صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس بار شمشیر زیادہ دور نہ چلا جائے۔ انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب شمشیر کو سب پتہ چل چکا ہے اور گھر میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور فروا کہتی ہے آج باپ بیٹے میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور صوفیہ کہتی ہے کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ بھی بتاؤ۔ بابا صاحب کی حقیقت شمشیر کو پتہ چل چکی ہے۔ دوسری جانب مہک کی سیمسٹر کا رشتہ کروانے کے لیے لوگوں سے بات ہوتی ہے، لیکن رشتہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ شمشیر کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں، اور اقرب صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے گھر کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کو پریشان دیکھ کر آخر حوصلہ دے دیتا ہے۔ احسن میں اور کیا کروں ایسی شادی۔ یہ بات سننے کے بعد بہت حیران ہو جاتے ہیں اکرم صاحب، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کہ احسن نے برے وقت میں ساتھ دیا۔ اکرم صاحب کہتے ہیں میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں کسی وقت بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہاں پر انلیب بھی موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بڑی سی جان چھوٹی تو اب چھوٹی گلی پڑنے والی ہے اور نہیں چاہتی کہ احسن کی شادی اس سے ہو۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر آخر کار دلاور صاحب آ جاتے ہیں۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہیں پر مہک بھی کڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بابا صاحب وہاں پر آتے ہیں تو شمشیر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو مہک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے کروایا تھا۔ یہ سننے کے بعد دلاور صاحب مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کروایا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس نیچ خاندان میں ہو اور میری عزت میں کمی آ جائے۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں میری بس چلے نہ تو میں اس لڑکی کو دوبارہ مروانے دوں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک دوبارہ ڈر جاتی ہے۔ اب شمشیر جواب دیتا ہے نہیں بابا صاحب، اس بار اس کی طرف انگلی بھی اٹھی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد بابا صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور شمشیر کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، صرف اور صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک کے سامنے آخر کار حقیقت آ ہی گئی۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے ہی کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا، اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے، اپنے بابا سے کہتی ہے آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک کے بابا کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننے مجھے کسی کی بھی بات۔ چیختا چلاتا شمشیر بھاگا چلا جاتا ہے اور لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، جو بات شیرو
نے کہی، نہ اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی اور اندر سے پسٹل لے آتا ہے، اپنی کمپنی پر رکھ لیتا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھ سے سچ نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے کہنے پر کیا ہے۔ شیرو کا کہنا ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے، آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ اور شمشیر نے اپنی کنپٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے، سچ سچ بتاؤ، شیرو نے سچ کہا۔ آگے سے اس کی ماں روتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز یہ گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے بھول جاؤ۔ تارا بھی اپنی بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھائی شمشیر اس گھر کو اس سب کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے۔ جب سے اسی حقیقت پتہ چلی ہے اس کے بعد تو مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل تو بہت ہی زیادہ پہلے ٹوٹا ہوتا ہے، مگر اس بات سے اس کے بعد اس کا دل اور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں پر بابا صاحب اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور مہک شمشیر پر بھی ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ اسی لیے جلتی رہی تاکہ تمہاری شر سے میں اور میرے گھر والے بچ سکے، اور میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی، لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا، میری موت بھی تمہارے باپ کے دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک کو سنبھلنے کے بعد، تم شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے، دوسری جانب فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوگی اور صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس بار شمشیر زیادہ دور نہ چلا جائے۔ انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب شمشیر کو سب پتہ چل چکا ہے اور گھر میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اور فروا کہتی ہے، آج باپ بیٹے میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اور صوفیہ کہتی ہے کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ بھی بتاؤ۔ بابا صاحب کی حقیقت شمشیر کو پتہ چل چکی ہے۔ دوسری جانب مہک کی سیمسٹر کا رشتہ کروانے کے لیے لوگوں سے بات ہوتی ہے، لیکن رشتہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ شمشیر کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں۔ اور اقرب صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے گھر کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کو پریشان دیکھ کر آخر حوصلہ دے دیتا ہے۔ احسن میں اور کیا کروں ایسی شادی۔ یہ بات سننے کے بعد بہت حیران ہو جاتے ہیں اکرم صاحب، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کہ احسن نے برے وقت میں ساتھ دیا۔ اکرم صاحب کہتے ہیں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں کسی وقت بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہاں پر انلیب بھی موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے، بڑی سی جان چھوٹی تو اب چھوٹی گلی پڑنے والی ہے اور نہیں چاہتی کہ احسن کی شادی اس سے ہو۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر آخرکار دلاور صاحب آ جاتے ہیں۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہیں پر مہک بھی کڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بابا صاحب وہاں پر آتے ہیں تو شمشیر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جو مہک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے کروایا تھا؟ یہ سننے کے بعد دلاور صاحب مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے کروایا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس نیچ خاندان میں ہو اور میری عزت میں کمی آ جائے۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں، میری بس چلے نہ تو میں اس لڑکی کو دوبارہ
مروانی دوں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک دوبارہ ڈر جاتی ہے۔ اب شمشیر جواب دیتا ہے، نہیں بابا صاحب، اس بار اس کی طرف انگلی بھی اٹھی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد بابا صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور شمشیر کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، صرف اور صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک کے سامنے آخر کار حقیقت آ ہی گئی۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے ہی کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے، اپنے بابا سے کہتی ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک کے بابا کہتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے، گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننے مجھے کسی کی بھی بات۔ چیختا چلاتا شمشیر بھاگا چلا جاتا ہے اور لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، جو بات شیرو نے کہی نہ، اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور اندر سے پسٹل لے آتا ہے، اپنی کمپنی پر رکھ لیتا ہے اور آپ لوگوں نے مجھ سے سچ نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے کہنے پر کیا ہے اور یہ سب کچھ شیرو کا کہنا ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے، آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا، اور شمشیر نے اپنی کنپٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے، سچ سچ بتاؤ، شیرو نے سچ کہا۔ آگے سے اس کی ماں روتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز یہ گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے بھول جاؤ۔ تارا بھی اپنی بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بھائی شمشیر اس گھر کو اس سب کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے۔ جب سے اسی حقیقت پتہ چلی ہے اس کے بعد تو مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل تو بہت ہی زیادہ پہلے ٹوٹا ہوتا ہے مگر اس بات سے اس کے بعد اس کا دل اور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں پر بابا صاحب اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور مہک شمشیر پر بھی ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ اسی لیے جلتی رہی تاکہ تمہاری شر سے میں اور میرے گھر والے بچ سکے، اور میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی، لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا، میری موت بھی تمہارے باپ کے دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک کو سنبھلنے کے بعد، تم شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے، دوسری جانب فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوگی اور صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس بار شمشیر زیادہ دور نہ چلا جائے۔
انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب شمشیر کو سب پتہ چل چکا ہے اور گھر میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اور فروا کہتی ہے آج باپ بیٹے میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور صوفیہ کہتی ہے کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ بھی بتاؤ۔ بابا صاحب کی حقیقت شمشیر کو پتہ چل چکی ہے۔ دوسری جانب مہک کی سیمسٹر کا رشتہ کروانے کے لیے لوگوں سے بات ہوتی ہے، لیکن رشتہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ شمشیر کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں، اور اقرب صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے گھر کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کو پریشان دیکھ کر آخر حوصلہ دے دیتا ہے۔ احسن میں اور کیا کروں ایسی شادی۔ یہ بات سننے کے بعد بہت حیران ہو جاتے ہیں اکرم صاحب، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کہ احسن نے برے وقت میں ساتھ دیا۔ اکرم صاحب کہتے ہیں میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں کسی وقت بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہاں پر انلیب بھی موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بڑی سی جان چھوٹی تو اب چھوٹی گلی پڑنے والی ہے اور نہیں چاہتی کہ احسن کی شادی اس سے ہو۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر آخرکار دلاور صاحب آ جاتے ہیں۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہیں پر مہک بھی کڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بابا صاحب وہاں پر آتے ہیں تو شمشیر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو مہک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے کروایا تھا۔ یہ سننے کے بعد دلاور صاحب مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کروایا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس نیچ خاندان میں ہو اور میری عزت میں کمی آ جائے۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں میری بس چلے نہ تو میں اس لڑکی کو دوبارہ مروانے دوں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک دوبارہ ڈر جاتی ہے۔ اب شمشیر جواب دیتا ہے نہیں بابا صاحب، اس بار اس کی طرف انگلی بھی اٹھی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد بابا صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور شمشیر کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، صرف اور صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں مہک کے سامنے آخر کار حقیقت آ ہی گئی۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے ہی کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا، اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے، اپنے بابا سے کہتی ہے آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک کے بابا کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننے مجھے کسی کی بھی بات۔ چیختا چلاتا شمشیر بھاگا چلا جاتا ہے اور لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، جو بات شیرو نے کہی نہ اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور اندر سے پسٹل لے آتا ہے، اپنی کمپنی پر رکھ لیتا ہے اور آپ لوگوں نے مجھ سے سچ نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے کہنے پر کیا ہے، اور یہ سب کچھ شیرو کا کہنا ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا، اور شمشیر نے اپنی کنپٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ بتاؤ شیرو نے سچ کہا۔ آگے سے اس کی ماں روتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز یہ گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے
اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے بھول جاؤ۔ تارا بھی اپنی بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھائی شمشیر اس گھر کو اس سب کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے۔ جب سے اسی حقیقت پتہ چلی ہے اس کے بعد تو مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل تو بہت ہی زیادہ پہلے ٹوٹا ہوتا ہے، مگر اس بات سے اس کے بعد اس کا دل اور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں پر بابا صاحب اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور مہک شمشیر پر بھی ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ اسی لیے جلتی رہی تاکہ تمہاری شر سے میں اور میرے گھر والے بچ سکے، اور میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی، لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا، میری موت بھی تمہارے باپ کے دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک کو سنبھلنے کے بعد تم شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے، دوسری جانب فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوگی اور صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس بار شمشیر زیادہ دور نہ چلا جائے۔ انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب شمشیر کو سب پتہ چل چکا ہے اور گھر میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور فروا کہتی ہے آج باپ بیٹے میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور صوفیہ کہتی ہے کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ بھی بتاؤ۔ بابا صاحب کی حقیقت شمشیر کو پتہ چل چکی ہے۔ دوسری جانب مہک کی سیمسٹر کا رشتہ کروانے کے لیے لوگوں سے بات ہوتی ہے، لیکن رشتہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ شمشیر کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں، اور اقرب صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے گھر کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کو پریشان دیکھ کر آخر حوصلہ دے دیتا ہے۔ احسن میں اور کیا کروں ایسی شادی۔ یہ بات سننے کے بعد بہت حیران ہو جاتے ہیں اکرم صاحب، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کہ احسن نے برے وقت میں ساتھ دیا۔ اکرم صاحب کہتے ہیں میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں کسی وقت بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہاں پر انلیب بھی موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بڑی سی جان چھوٹی تو اب چھوٹی گلی پڑنے والی ہے اور نہیں چاہتی کہ احسن کی شادی اس سے ہو۔